اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام 7th پارہ کے کوارٹر سے آج ہم 8ویں پارے کے نصف تک کور کریں گے، جس میں پوری سورہ انعام کور ہو جائے گی انشاء اللہ۔ ٹائم اینڈ اسپیس، لاسٹ ایئرز آف مکن لائف کے اندر یہ صورت ایز اے ہول خطبہ اتری تھی، اور 12 ایئرز آف دعویٰ ہو چکے تھے، اپریشن پیک پہ تھا، بہت سارے لوگ ابیسینیا حبش مائیگریٹ کر چکے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طالب دونوں دنیا میں نہیں تھے، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ جو دنیا کے اندر تھی، دونوں لوگ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس واپس بلا لیے تھے۔ مکہ والوں کی طرف سے ایموشنل ٹارچر، فزیکل ٹارچر، اکنامک اینڈ سوشل بوائیکاٹ، ہر چیز پیک پر تھی، اور مسلمان جو تھے وہ سخت تکلیف میں مبتلا تھے۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کو بھی خطاب کیا ہے اور مسلمانوں کو بھی تسلیاں کرائی ہیں، اور جو مکی صورتوں کی جو ٹاپکس ہوتے ہیں ان کو دوبارہ ریٹریٹ کیا ہے۔ توحید، آخرت، عرب کے پرانے رسومات اور توہمات کی نفی، مسلمانوں کے لیے بیسٹ اخلاق کی دوبارہ سے اور جسٹس کی دوبارہ سے تاکید، اور لوگوں کے کچھ اعتراضات کے جواب، اور مسلمان گروہوں کو تسلی۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں جو اسٹرائکنگ ورسز جو میں نے مارک کیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، ظاہر مسلمان کمزور تھے تو ان کا مذاق بھی اڑایا جاتا تھا کہ یہی غریب اور یہی عام سے لوگ ملے ہیں جو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے ہیں۔ سو دا mockers of the religion will be enveloped by what they used to ridicule، کہ قیامت کے دن جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، جس دین کا، جس کتاب کا، وہ اسی کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہے وہ وعدے سچے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں اللہ brings an adversity over you who no one can remove it except him۔ بہت ساری آیتیں آج اس طرح کی آئیں گی کہ ہمیں ہر روز ہی لگ رہا ہوتا ہے، لیکن سورہ انعام پڑھ کے بس بہت زیادہ لگ رہا تھا کہ جس سچویشن سے ہم لوگ آج کل گزر رہے ہیں، there's so much that is relevant to us, and there are so many reminders for us in this surah۔ If Allah brings an adversity over you, no one can remove it except him۔ تو پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تھی کل والی آڈیو میں، کہ میں نے بتائی تھی کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرنا چاہے تو کوئی نہیں ہے جو تمہیں نقصان پہنچا سکتا، اور اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے اس کے بعد جو تمہاری مدد کر سکتا۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں دہرائی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو قرآن سنتے ہیں، there are some who listen to the Quran but their ears are deaf، ان کے کان بہرے ہیں۔ ہم میں بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن سنتے ہیں، نشانیاں آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن آنکھوں سے ہم اندھے ہوتے ہیں، کانوں سے ہم بہرے ہوتے ہیں، دل ہمارے نہیں کھلے ہوتے۔ بالکل اس طرح اللہ تعالیٰ جتنا زمین کی مثال تھرو آؤٹ دا قرآن دیتے ہیں کہ زمین جو ہے اس پہ تھوڑی سی بارش ہوئی اور وہ لہلہانے لگی، اور کچھ زمین ایسی ہوتی ہے جس پہ پانی جو ہے وہ بہتا ہے اور پڑتا ہے اور بہہ کے گزر جاتا ہے، اور اس پہ کوئی لہلہاٹ نہیں ہوتی۔ تو اس میں پانی کا ایکچولی پانی تو ایک جیسا ہی ہوتا ہے، لیکن اصل میں وہ زمین کی جو ایکسیپٹنس اور وہ جو رسپانس ہوتا ہے اس پانی کے لیے، دیٹ از واٹ از ڈفرینٹ۔ اور تو اسی طرح ہمارا جو دل ہے، ہماری جو آنکھیں، ہمارے جو کان ہیں، وہ ڈفرینٹ طریقے سے بیہیو کرتی ہیں سیم قرآن کے رسپانس میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ there are some who listen to the Quran but their ears are deaf، even if they see every sign they would not believe it۔ They call the Quran a legend of the former times، they only destroy themselves but they don't perceive it۔ وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، وہ قرآن کو کہتے ہیں کہ یہ پرانے وقتوں کے قصے ہیں۔ Just imagine 1400 years ago people of Makkah used to say the same thing that our people say today، کہ یہ تو پرانی کہانیاں ہیں، these are the stories of olden times۔ So this objection is not new، اس وقت بھی لوگ کہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں the worldly life is nothing but an amusement and diversion۔ میں اور آپ ہر روز آج کل اس کو دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں لوگ ہر روز 1 2 3 کتنی خبریں ہمیں آ رہی ہوتی ہیں، فلاں کی ڈیتھ ہو گئی، فلاں کی ڈیتھ ہو گئی۔ کووڈ کے دنوں کے اندر تو اسپیشلی اتنے ہارڈ ٹائمز ہمارے اوپر چل رہے ہیں کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ دنیا واز جسٹ اے ڈیلیوژن۔ ہم کس چکر میں پڑے ہوئے تھے، ہم کدھر بھاگ رہے تھے، ہمارے پرائیورٹیز کیا تھیں، ہم نے کن چیزوں کو اپنے سر پہ سوار کیا ہوا تھا، کن چیزوں کے لیے ہم اتنا پریشان ہوئے تھے جن کی آج کل ہمیں خیال بھی نہیں آتا، کیونکہ وی سی ڈیتھ ویری کلوز، وی سی ڈیتھ ویری نیئر، اور ہمیں لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ موت یا موت کا فرشتہ ہماری گلی، ہمارے گھر کے آس پاس ہی نہ منڈلا رہا ہو۔ تو جب آپ کو یہ والی فیلنگ آ جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کی جتنے انٹرسٹ ہیں، جتنی پرائیورٹیز ہیں، وہ ٹوٹلی اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاتی ہیں، ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہیں، اور آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ فلاں پرائیورٹی ملنے سے پہلے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے۔ دس از اے ویری ریئل فیلنگ دیٹ وی آر گوئنگ تھرو آل آف اس ان دیز ڈیز۔
سو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دس worldly life is nothing but an amusement and diversion. The home of the hereafter is best for those who fear Allah, and so will you not reason. تو تم کیا سوچو گے نہیں اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ دنیا میں تو جو کچھ تمہیں ملا ہوا ہے سب ٹیمپرری ہے. کووڈ اور نو کووڈ اس نے ختم ہو ہی جانا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہی جانا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اونلی ہو ہیئر ول رسپونڈ اینڈ ناٹ دا ڈیڈ. اللہ تعالیٰ سننے والوں کو اور عمل کرنے والوں کو ہیئرنگ الائیو جن کی ہو ان سے کمپیئر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو لوگ سنتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، یا جو دے ڈونٹ پے اینی ہیڈ، دے آر ایکچولی ڈیف اینڈ ایکچولی ڈیڈ ایٹ ہارٹ. آگے بھی اس طرح کی آیتیں آتی ہیں قرآن کے اندر کہ اٹس ناٹ دا آئیز دیٹ گو بلائنڈ، اٹس دا ہارٹ دیٹ گو بلائنڈ. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ دل ہوتے ہیں جو اندھے ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم مردے ہیں، اور مردے کہاں رسپونڈ کرتے ہیں؟ زندہ لوگ رسپونڈ کرتے ہیں قرآن کو. دوز ہو ڈینائی دا قرآن آر ڈیف اینڈ ڈمب ود ڈارکنس. اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں. Who would you invoke other than Allah if his punishment came to you. یہ جو آیتیں آ رہی ہیں again I would say they are so relevant کہ جب تم کسی مشکل میں مصیبت میں پڑ جاتے ہو تو اللہ کے سوا تم کس کو پکارتے ہو؟ It is only Allah you would invoke, and when he removed the punishment you would forget and associate partners with him. پھر وہ جب تم سے وہ پریشانی لے جاتا ہے تو پھر تم اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے لگتے ہو کہ اس کی وجہ سے ہم اس مصیبت سے نکل آئے اور فلاں کی وجہ سے ہم مصیبت سے نکل آئے، حالانکہ اللہ تمہیں اس مصیبت سے نکالتا ہے. So when they forgot the reminders, we open to them the doors of all worldly things. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ریمائنڈرز کو بھول جاتے ہیں، پھر ہم دنیا کی ہر نعمت ان کو دیتے ہیں، اور اتنا دیتے ہیں کہ وہ پوری طرح سے خوش ہو جاتے ہیں. پھر ہم اچانک سے ایک دن ان کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر وہ نا امید ہو کر رہ جاتے ہیں. If Allah takes away your hearing and your sight and set a seal upon your hearts, who other than Allah can bring it back to you. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کی ہیئرنگ اور سائٹ، آپ کی ہیئرنگ کیپیبلٹی اور ویژن جو ہے آپ کا، وہ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے لے لے، اور سیٹ اے سیل اپون یور ہارٹس. دس ہیز اے میٹافورک میننگ ایز ویل، کہ اگر واقعی چیزیں لے لی جائیں، یا واقعی اگر آپ کو قرآن پڑھنے سے کوئی فائدہ نہ ہو، نہ سنائی دے، نہ دکھائی دے، نہ دل کے اندر اترے، who other than Allah can bring it back to you. کوئی ہے کسی کے اندر طاقت ہے کہ وہ آپ کو دوبارہ سے یہ کیپیبلٹیز واپس کر سکیں. پھر there's another comparison that comes here in the Quran. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں is the blind equivalent to the seeing. کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ I request you آگے جتنے بھی اس طرح comparisons آئیں just mark them. کہ اگر آپ اور میں دیکھنے والے ہیں، اگر آپ اور میں قرآن سننے والے ہیں، اور اگر آپ اور میں ہماری ویژن اور ہماری ہیئرنگ الائیو ہے، so is our life any different from the people who do not hear and who do not respond and who do not see the signs of Allah. Our actions should be different. We cannot be equal in actions. We cannot equal. Our lives cannot be similar. Then will you not give it a thought? پھر اس کے بعد it's a very beautiful verse that comes. Not a leaf falls but he knows it. کوئی پتا ایسا نہیں جو گرے اور اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر نہ ہو. There's no grain in the darkness of the earth, and no moist or dry thing but is written in a clear record. کہ ہر دانہ جو زمین کی گہرائیوں اور زمین کے اندھیروں کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے، اور بلکہ وہ ایک ریکارڈ کے اندر لکھا ہوا ہے. And he is the one who takes your souls at night. اور اللہ تعالیٰ ہے جو آپ کی روحوں کو، میری روح کو ہر رات قبضے میں لیتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہیں. And Allah knows what you've committed in the day. اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ تم نے دن میں کیا کیا ہے. And then he revives you the next day. اور پھر وہ دوبارہ اگلے دن وہ سول واپس بھیج دیتا ہے، تمہیں پھر زندگی بخشتا ہے. So that you fulfill your specified term. تاکہ تم اپنی زندگی کی مدت پوری کر سکو. Then to him you return. And then one day he'll call your soul back and will not return it. کیونکہ جب آپ کا ٹرم پورا ہو جائے گا, then to him you return it. Then he'll inform you about what you used to do. پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. Who rescues you from the darkness of the land and the sea, and when you call upon him imploring aloud and privately, if he saves you from the crisis, we will surely be thankful. کون ہے جو اندھیروں میں، زمین کے اور سمندر کے اندھیروں میں، جب تم اللہ تعالیٰ کو کس کو پکارتے ہو جب کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہو، اور کس طرح رو رو کے دعائیں مانگتے ہو کہ اس کرائسس سے ہمیں بچا لیں تو ہم شکر گزار بندے بن جائیں گے. It is Allah who saves you from every distress and then you associate others with him. پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ان مصیبتوں سے بچا لیتا ہے اور پھر تم اس کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہو.
He is able to send you affliction from above and from beneath your feet and divide you in sects and make you taste the violence of one another. اس اللہ تعالیٰ اس بات پر قابل ہے، پوری طرح قدرت رکھتا ہے کہ وہ کوئی عذاب آپ میرے اوپر، آپ کے اوپر، آسمان کے اوپر سے لے آئے، زمین کے نیچے سے برپا کر دے، یا تمہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک کو دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دے. اللہ از دا کلیور آف دا گرین اینڈ دا ڈیٹ سیڈ. دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے. میں نے ڈیٹ سیڈ دیکھی. اٹ لکس لائک اے اسٹون, اٹ لکس لائک ڈیڈ ٹو اس. دیر از نو وے اے تھنگ, اے روٹ اینڈ اے شوٹ, اے ویری ٹائنی روٹ اینڈ اے شوٹ کین کم آؤٹ آف اٹ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کھجور کی گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے. دس از اے ویری بیوٹیفل تھنگ. کیا آپ اس میں سے روٹ اور شوٹ نکال سکتے ہیں؟ ہم جو بڑے تیس مار خان بنتے ہیں، کیا ہم اس میں سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس میں سے روٹ اور شوٹ نکالنی ہے؟ اور وہ روٹ جو ہے وہ نیچے ہی کو جاتی ہے، وہ شوٹ جو ہے وہ اوپر ہی کو آتی ہے. کس کے حکم سے یہ سب چیزیں پلان ہوتی ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے؟ کسی کے حکم سے نہیں ہوتی. ہی برنگز دا لیونگ آؤٹ آف دا ڈیڈ اینڈ برنگز دا ڈیڈ آؤٹ آف دا لیونگ. ہی از دا کلیور آف دا ڈے بریک. وہ رات کی تاریکی کو پھاڑ کے دن کو نکال لیتا ہے. اینڈ ہیز میڈ نائٹ فار ریسٹ. اور آپ کے لیے آرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات بنائی. اینڈ دا سن اینڈ مون اکارڈنگ ٹو پریسائز کیلکولیشن. کوئی کسی کے سورہ یاسین میں آتا ہے کہ کسی نہ سورج کی مجال ہے کہ وہ جا کے چاند کو پکڑ لے، نہ چاند کی مجال ہے کہ وہ دن سورج کو پکڑ لے. ہر ایک اپنے اپنے آربٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کی سبمیشن میں ہے. He placed for you the stars so that you may be guided by them through the darkness of the land and the sea. We have detailed the signs for people who know. Vision perceives him not, but he perceives all vision. نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، لیکن وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. This is really beautiful. بس کہ وہ میری اور آپ کی نگاہوں سے بھی واقف ہے، although ہم اسے نہیں دیکھ سکتے. He's subtle and aware. وہ باریک بین اور باخبر ہے. پھر اللہ تعالیٰ there is another comparison that Allah Ta'ala brings, is the one who was dead and we gave him life and made for him a light to walk by. Is he like the one who is in darkness, never to emerge from it? ایک شخص ہے جو مردہ تھا، ہم نے اسے زندگی بخشی. This is all metaphor. وہ مردہ تھا، اسے زندگی بخشی، یعنی اسے قرآن سمجھ آ گیا، اسے لائٹ نظر آنے لگی، وہ اس کے راستے میں چلتا ہے. کیا وہ شخص اس شخص جیسا یا اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو مستقل اندھیرے میں ہو، جس کے لیے روشنی نکلنے کی کوئی صورت نہ ہو؟ یہ کمپیریزنز اللہ تعالیٰ کے بہت ہی آئی اوپننگ ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے whoever Allah wants to guide, he opens his chest for Islam, and whoever he sends astray, he makes his chest tight and constricted. جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. Your Lord has commanded not to associate. پھر اللہ تعالیٰ towards the end سارا صورت کا اور ساری عقائد کا خلاصہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کریں. not to kill children out of poverty. We will provide you and we will provide them. مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کریں، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور آپ کو بھی رزق دیتے ہیں. Do not do immoral deeds. کھلے اور چھپے بے شرمی کے کاموں سے بچ کے رہو. Do not kill any soul. اور کسی جان کو قتل نہ کرو. orphans کی پراپرٹی کی پھر اللہ تعالیٰ نے بات کی، یتیموں کی مال کی حفاظت کرو اور راستی اور انصاف پر قائم رہو، اور اللہ کے ساتھ جو تمہارا وعدہ ہے اسے پورا کرو. پھر ایک بڑے مزے کی بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آخر میں کہ good deeds will be rewarded tenfold. اللہ کے انصاف کا عالم آپ چیک کریں کہ نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے اور برائی کا بدلہ اتنا ہی ہے جتنی برائی کی. یہ کس قدر خوبصورت اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے کہ آپ کی نیکی کو اللہ کہیں 700 ٹائمز کہتا ہے، کہیں 70 ٹائمز کہتا ہے، یہاں 10 ٹائمز کہتا ہے، لیکن جتنی برائی آپ نے اور میں نے کی ہے اس کا اتنا ہی بدلہ ملے گا. بلکہ نیکی کا بدلہ ارادے سے شروع ہو جاتا ہے. فرشتوں کو کہا جاتا ہے کہ لکھ دو. He has actually thought about it and he will do it. لیکن برائی اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں لکھواتے. ہولڈنگ their pens کا حکم ہے کہ اس وقت تک روکے رکھو اپنے پینز کو فرشتوں، جب تک یہ ایکچولی کچھ کمٹ نہ کر دے. سوچنے کے اوپر، پلان کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ نہیں دیتا، بلکہ اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ ہم انشاءاللہ اس سے رک جائیں گے. اور پھر آخری ورس جو بہت ہی پیاری لگتی ہے، بہت ہی ہمارے لیے ایک گائیڈنس ہے، ایک لائٹ ہے، ایک راہنما ورس ہے کہ کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا، اور سب سے پہلے میں مسلمان ہوں. ہماری زندگی، ہمارا مرنا،
ہماری نماز، ہماری ہر نیکی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، دینا لینا، کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، کسی کے ساتھ دوستی رکھنا، کسی کے ساتھ دشمنی رکھنا، سب کچھ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اور اسی چیز کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. جزاک اللہ خیر فار لسننگ ٹو می. نیکسٹ ٹائم ان شاء اللہ ٹمورو ویل کم بیک ود اندر سوا سپارہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.